یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، ذہنی بیماریاں، نفسیاتی مسائل، ان میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی ذہن کا مسئلہ ہو گیا، اس میں جو کچھ نیورو نیورو ٹرانسمیٹرز ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ہو گئے تو کوئی بیماری ہو گئی، کم ہو گیا تو کوئی بیماری ہو گئی۔ اب وہ میڈیسن کے ساتھ آہستہ 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 مریض ٹھیک ہوتا جاتا ہے، وہ بہت ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے، اب وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں رویے میں رہ جاتی ہیں، کچھ تو بیماری کی رہ جاتی ہیں کیونکہ بیماری 100% ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں کچھ اس کے جیسے کہتے ہیں نا اثرات چھوڑ جاتی ہے، مطلب 10 20 30% کچھ لوگوں میں زیادہ، کچھ 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ مریض بہت ٹھیک ہے، مطلب 100% میں 100% کے نزدیک ٹھیک ہے، لیکن کچھ رویے جو ہے نا وہ پرابلم کرتے ہیں۔ وہ رویہ ہم کہتے ہیں سک رول، سک بیماری، بیمار کا رول، بیماری کا رول، مریض ایک سک رول اپنا لیتا ہے۔ اب بیماری جہاں تو تکلیفیں مصائب ہوتے ہیں مریض کے لیے، لیکن جو نفسیاتی بیماریاں اس کا کچھ مریض کو ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے لاشعوری طور پہ۔ یہ لاشعوری باتیں ہوتی ہیں، لاشعوری وہ اس کو کرتا ہے، مثلا وہ اس کا آنا جانا سیر ہو گئی، اس کی طرف توجہ گھر والے زیادہ دینے لگتے ہیں، اس کی خوراک کا مسئلہ، اس کے گھر میں بھئی یہ مریض ہے اس کو نہ چھیڑنا، اس کا نہ کرنا، کوئی بات نہیں، اس کو مطلب کہ تھوڑا سا ریلیکس دے دیتے ہیں۔ ادھر سے اس کو فائدے کیا ہوئے، جو کہتے ہیں گینز، فائدے، کہ جی اس کی تھوڑی سی آؤٹنگ، آنا جانا، آؤٹنگ ہو گئی نا، اس کے بعد خوراک اس کی اچھی ہو گئی، اس کو بہت ساری لائبلٹیز جو ہیں گھر کی، اس کو کہتے ہیں کوئی نہیں نہ کرو، کوئی نہیں آرام کرو یہ بیمار ہے، اس کو اچھا کوئی نہیں یہ اس کو چلو بہتر ہے، اور دیکھو تمہارا بھائی ہے یا بہن ہے، اس کو کپڑے اچھے لے دو یا اس کا تھوڑا سا زیادہ خیال رکھو، ٹھیک ہے، یہ اس کے گینز ہیں، اس کو فائدے ہوئے بیماری کے، یہ لاشعوری طور پہ۔ اب مریض ان چیزوں کا تھوڑا سا عادی ہو جاتا ہے، اب مریض تو ٹھیک ہو گیا لیکن وہ تھوڑی تھوڑی کمپلین کرتا رہے گا، مجھے یہ درد ہو گئی ہے، مجھے ادھر ہو گیا مسئلہ، مجھے یہ ہو گیا، وہ اس کو ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ توجہ نہ دیں، مطلب نہ نہیں کرنی، اس کو بتانا نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کرنا تم جان کے کر رہے ہو، تم ایسے کر رہے ہو، نہیں، وہ لاشعوری طور پہ وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو گینز ہیں، یہ جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان کو مطلب کہ آگے سے کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا نگلیکٹ کر دیں، اسے نظر انداز تھوڑا سا نہ کر دیں اچھے طریقے سے، مریض کو، مریض کے جو ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے نا لواحقین کے اوپر، اور پلس اس کے جو گینز جس کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، فائدے مفادات تھوڑے سے وابستہ ہو جائے، ان کو تھوڑا 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 کم کرے، آپ کو بھی شاباش بہت اچھے ہو، اب کام کرو، اب تم ایسے کرو، تم تو بہت ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، بھائی تمہیں تو کھانا بڑا اچھا پکانا آتا ہے، تم تو گھر کے کام بہت ویری گڈ، بھائی یہ تو بہت ٹھیک ہو گیا، اب تو ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ۔ تو ایسے کر کر کے جو نا اس کو آپ کریں گے نا تو وہ اس کو مطلب مثبت طریقے سے زندگی کی طرف لانا ہے، پیار سے، محبت سے، اچھے طریقے سے، تانے نہیں، تشنیع نہیں، یہ نہیں۔ اب زندگی میں دیکھیں بیماری کی وجہ سے کچھ چیزیں وہ لوز بھی کرتا ہے، اس کو نقصان بھی ہوتا ہے، پر کیا تعلیم ہے پوری نہیں ہوئی، یا کوئی کام سروس یہ وہ کا مسئلہ ہو گیا، یا کئی دفعہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے ہیں، تو اس طرح سے اس کی توجہ اچھے طریقے سے ہٹانی ہے کہ دیکھو یہ اس کا مثبت پہلو دکھائیں کہ جی کوئی گل نہیں، اگر تعلیم نہیں ہو تو تم نے تو یہ چیزیں گھرداری بہت اچھی سیکھ لی، اور تم نے تو یہ بڑے اچھے کام کر لیے، تم تو بڑے سمجھدار ہو، بڑے اچھا بیٹا ہے یہ بہت اچھا ہے، ایسے اس طرح اس کو جو نا یہ سارا کریں، تاکہ اس کی جو اس کو مسائل درپیش آئے، یا اس میں کوئی اس کی جو خواہشیں یا اس کی کوئی کاوشیں پوری نہیں ہوئیں، وہ اس کا بھی دباؤ اس کے، کیونکہ یہ ٹھیک ہونے کے بعد انسان ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے ہی کیوں بیماری ہوئی، میں ہی کیوں ایسے ہوا، میں ہی کیوں ایسے ناکام رہ گیا، باقی بہن بھائی جب کامیاب زندگی کی سیڑھیں چڑھتے جاتے ہیں نا تو یہ بندہ پیچھے ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، تو وہ پھر پریشان ہوتا ہے کہ مجھے ہی کیوں بیماری ہوئی، مجھے ہی کیوں مسئلہ ہوا، تو میں کیوں اس بیماری میں پھنسا رہا، اللہ میاں یہ کیا ہے میرے لیے یہ سب، وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اس ڈپریشن سے بچانا ہے،
اور اس کا جو وہ ہے نا سک رول، اس سے بھی بچانا ہے. تو ایک اس کی زندگی میں توازن لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جی ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس کے ساتھ رویہ، اور پرانی کسی اور بیماری کی پرانی باتیں اس سے نہیں کرنی کہ تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے فلاں کو ایسے کر دیا تھا، تم نے مارا تھا، کسی کو کٹا تھا، کسی کو گالی یہ نہیں کرنا. جو توڑ پھوڑ، یہ دیکھو تم نے دروازہ توڑا تھا، یہ دیکھو تمہاری وجہ سے ٹی وی خراب ہوا تھا، ایسے نہیں کہنا. کوئی تاننا، کوئی بات نہیں کرنی، اور اس کو اچھے طریقے سے کرنا. اور اگر کوئی فرض یا پڑھائی جیسے شوق تھا بچے کا، جی پڑھنا ہے میں نے، نہیں پڑھ سکا، تو اس کو کہیں کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت دیکھ لو. اگر ایسے کوئی بات نہیں، پڑھائی کے بغیر بھی تو انسان بڑے کامیاب ہے. ہمارے پاس، میرے پاس ایک، مجھے یاد ہے ایک بزنس مین آیا، تو مطلب کہ کروڑوں میں اس کی بزنس ہے. وہ کہنا ڈاکٹر صاحب میں گوٹھا چھاپ ہیں، میں نے نہیں پتا پڑھائی چڑھائی کی ہوں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. کیونکہ ذہن تو ہوتا ہے نا، موقع نہیں ملا تو ذہین تو بندہ ہوتا ہے نا. ذہانت کا تعلق تعلیم سے تھوڑا ہے، تو ذہین تو، ذہانت تو اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ کہیں بھی کام آ سکتی ہے. بس تعلیم میں نہیں ہوئی تو کسی اور چیز میں اس کی آ گئی. تو یہ تھوڑا سا بچے میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے، ان کو پالش کرنا چاہیے، اور اس کو اچھے طریقے سے زندگی میں آگے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. باقی پھر اللہ بہتر کرنے والا ہے.